انتہائی دلچسپ مسئلہ ہے کہ اگر شوہر لڑائی کے دوران اپنی بہن سے کہے کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں اسے طلاق دیتا ہوں، اور بعد میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے طلاق نہیں دی تھی بلکہ ڈرانے کے لیے دھمکی دی تھی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا طلاق واقع ہو گئی ہے؟ اس کے علاوہ بھی کئی بار شوہر نے طلاق کو مشروط کیا، اور اب میاں بیوی کا کہنا ہے کہ نہ تو انہیں شرائط یاد ہیں اور نہ ہی تعداد۔ اس صورت میں طلاق کا کیا حکم ہوگا؟ شوہر سے جب بھی طلاق کی یا شرائط کی وضاحت مانگی گئی تو اس نے اسے دھمکی بتایا۔ اس نے کہا میں نے تو دھمکی دی تھی، میں نے تو ڈرایا تھا۔ اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیں، یہ مسائل طلاق اور جو خلا کے ہیں بڑے عجیب مسائل ہیں، تو جو میرے سامنے وہ مسائل آتے جا رہے ہیں کہ جن پر مجھے گفتگو کرنی چاہیے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں۔ اگر شوہر نے بہن کو گواہ بناتے ہوئے کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں اسے طلاق دیتا ہوں، تو اس سے طلاق رجعی واقع ہو گئی۔ اگر وہ کہتا میں طلاق دوں گا، تو جب تک نہ دیتا تب تک واقع نہ ہوتی۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس شخص نے طلاق کے لفظ کو مذاق بنا لیا ہے، اور اسے دھمکی کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور کام ملتا ہی نہیں ہے۔ اگر بطور میاں بیوی اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو احکام باری تعالیٰ کے مطابق رہیں، ورنہ الگ ہو جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق صرف 2 بار تک ہے، پھر یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے زوجیت میں روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچے تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں یا تو روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں محض تکلیف دینے کے لیے روکے نہ رکھو کہ ان پر زیادتی کرتے رہو، اور جو کوئی ایسا کرے پس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی گئی ہے، اور اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے، اور دنائی کی باتوں کو جن کی اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ وہ تمہیں اس امر کی نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی 229 نمبر آیت تھی۔ لہٰذا ایک طلاق تو واضح ہے، جو الفاظ بتائے گئے ہیں وہ ہو چکی ہے۔ اس کی عدت کے دوران رجوع کر لیں تو ٹھیک، نہ کریں گزرنے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے نکاح کر کے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ باقی جو مشروط طلاقیں اور ان کی شرائط اگر یاد نہیں ہیں تو اس سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اس طرز عمل کو بدلیں۔ ہر وقت دھمکیاں دے کر آپ کی اور بچوں کی زندگی پر بڑے ہی منفی اثرات مرتب ہو جائیں گے، اس لیے اس چیز سے بچیں۔